نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں یہ واقعہ ہے لباس بشر دھوکہ ہے یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر دھوکہ ہے یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کی نگر میں رہتے ہیں عقیدت والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے عقیدت والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے اہل شک جو ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں رہیں وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ رہیں وہ اپنوں سے غافل
ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم نبی کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ اللہ کی ست تعظیم و تکریم، واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے شیخ الحدیث حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار عالم ہمارے اس جلسے کو اور اس پروگرام کو اپنے اس نیک بندے کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کوشش یہی کرے کہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنبھال لی، دونوں کو سنوارنا ہے، دنیا کو بھی آخرت کو بھی۔ دنیا کے اندر رہ کر کے شریعت کی پابندی میں زندگی بسر کریں، شریعت سے اور علم سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العزت اس نے اپنے نبی اور پیغمبروں کو جو بھیجا ہے، اسی لیے تو بھیجا تھا کہ ہم شریعت سے ہٹے نہیں، اور پھر ہم پہ اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ ہمارے نبی پہ نبوت اور رسالت ختم ہوئی۔ خاتم الانبیاء خاتم المرسلین ہمارے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی ہوا نہیں اور آئے گا بھی نہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی آ سکتا ہے یا آئے گا، نعوذ باللہ، یہ ایمان سے خارج۔ تو اب نبیوں کا کام تھا، امت جب رستہ چھوڑنے لگے، بھٹک جائے، شریعت سے دور ہو جائے، تو یہ نبی انہیں رستہ دکھاتے اور انہیں اللہ کی طرف، شریعت کی طرف بلاتے تھے۔ کام ہے ان اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسولوں۔ میرے آقا پہ نبوت ختم، تاریخ پڑھ لیں آپ۔ نبی اور رسول کو رب نے اسی وقت بھیجا ہے جب یہ امت بھٹکنے لگی۔ حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک سارے نبی جو آئے ہیں، سارے رسول جو آئے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ امت بھٹکنے لگی، پھر یہ لے کر کے آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، 100 سال 200 سال پھر جیسا جیسا وقت، نبی آتے گئے، امت کو سبق پڑھاتے گئے، درس دیتے رہے، شریعت بتاتے رہے، رب کے دربار میں جو رستہ جا رہا ہے وہ رستہ دکھاتے رہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر امت کا حال تو یہ تھا کہ 100 سال 200 سال 500 سال۔ میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، حضرت عیسیٰ اور میرے آقا کا زمانہ تقریباً 550 600 سال کا عرصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کا دور جو تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے آقا تاجدار مدینہ کا زمانہ 550 600 کا فرق ہے۔ پھر آپ ذرا اندازہ فرما لیں امت کا حال کیا ہوا، 500 برس میں امت کا حال کیا ہوا تھا۔
حضرت عیسیٰ نے جس کو رستے پہ لایا تھا، اسی امت کا حال یہ تھا کہ وہ کسی اور کو اپنا خدا مان رہی تھی. یہ حال ہو گیا تھا 550-600 سال کے اندر. تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بھیجا، اور بھیج کر کے میرے آقا تاجدار مدینہ نے کہا گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں. میرے آقا تاجدار مدینہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ امت 500-550 برس میں بھٹکنے لگی تھی، اور آج 1500 سال ہو گئے میرے آقا کو. میرے آقا تاجدار مدینہ جس وقت جس دور میں آئے سے اس کو 1500 سال گزر گئے. 1500 سال کے بعد بھی یہ امت اسی دین پہ ہے. 1500 سال کے بعد بھی 500 برس میں ہٹ گئی، اور یہاں 1500 سال ہوئے امت کو دین اسلام مل رہا ہے. یہ صدقہ کس کا ہے؟ اس بات پہ ہم نے اگر غور کیا ہو کہ بھائی یہ 1500 سال گزر گئے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اب نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو، ہٹ جائے. کیونکہ 500 برس میں دین سے ہٹ گئے تھے، یہاں 1500 برس گزر گئے، پھر بھی کوئی دین سے نہیں ہٹا. تو یہ نہ ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہاں نبوت کا دروازہ بند ہوا اور رب نے ولایت کا دروازہ کھول دیا. ہمارے لیے نبوت کا دروازہ بند، ولایت. ولی آتے رہے، ولی آتے رہے، امت کو درس دیتے رہے. تاریخ پڑھ لیں آپ. اس امت کا کام یہی ہے کہ دین کے قریب رہے، دین سے دور نہ جائیں، دین کے قریب رہے، شریعت کی پابندی کر کے دنیا بھی سوارے، آخرت بھی سوارے. ہمیں سوارنا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ دین سے دور، اتنا دور ہے کہ اب دین کا واحد ذریعہ ایک یہ میلاد ہے. دین سیکھنے کا واحد ذریعہ. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے؟ مدرسہ چل رہا ہے ہمارے گاؤں میں، کیا وہاں دین نہیں سکھایا جاتا؟ اگر آپ نے غور کیا ہوگا نا تو جو باتیں محفل میں سکھائی جاتی ہے وہ مدرسے میں بھی نہیں سکھائی جاتی. ہمارے گاؤں کے مدرسے کی بات کر رہا ہوں میں، یہاں صرف ایک اس گاؤں کی نہیں، ہر گاؤں کے مدرسے کی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے اداروں کو چھوڑ دے، وہاں دین سکھایا جاتا ہے، وہاں شریعت سکھائی جاتی ہے. ہمارے اگر مکتب جسے کہا جائے، چھوٹے چھوٹے مدرسے ہر گاؤں میں موجود ہے، اور ہر گاؤں میں اللہ ماشاءاللہ نکلیں گے 2-3 ایسے گاؤں بھی نکلیں گے جہاں شریعت بھی سکھائی جاتی ہو، ورنہ صرف تھوڑا سا سکھایا جاتا ہے. قرآن پڑھ لے بس بیٹے کو سب کچھ آ گیا، بس چھوڑ دو. بیٹوں کو کہتے ہیں چھوڑ دو، قرآن پڑھ لیا بس اب پڑھنے کی ضرورت نہیں. قرآن پہلے وہ دور تھا جس دور میں لوگ عربی سمجھتے تھے اور عربی کو جانتے تھے، اور عربی جاننے والے نے قرآن اگر پڑھ لیا تو سمجھو اس نے دین سیکھ لیا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اب قرآن پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ عالم بن گئے، اب اسے آگے پڑھانے کی ضرورت. اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہی بچہ قرآن چھوڑ کر کے جب دنیا میں لگ جاتا ہے تو قرآن جو پڑھا ہوا ہے اسے بھی بھول جاتا ہے. دین سکھانے کا، سکھانے کا واحد ذریعہ ہے یہ محفل. صرف ایک ذریعہ ہے یہ. ان محفلوں کا بھی حال یہی، اللہ رحم فرمائے. محفلوں کا بھی حال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجلس سے دور، اور بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے قریب آ جائیں، پنڈال میں آ جائیں، منڈپ میں آ جائیں، شامیانے میں آ جائیں، سامنے بیٹھیں. بار بار. کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں، کبھی کبھی کیونکہ ہمارے جواب یعنی تیار فوراً جواب ہوتے ہمارے پاس، اللہ رحم فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. یعنی اگر کوئی یہ کہیں کہ بھائی اتنی ساری مجلسیں ہو رہی ہے، اتنی ساری تقریریں ہو رہی ہے، لوگوں پہ اثر کیوں نہیں پڑتا؟ تو فوراً جواب دیں گے اسی لیے نہیں پڑتا کہ تقریر کرنے والے خود عمل نہیں کرتے. یہ ہمارا جواب ہوتا ہے. اچھا، میں اس بات کو اگر مان بھی لوں، چلو کہ تقریر کرنے والا عمل نہیں کرتا اس لیے اثر، اب اس میں کیا عمل کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بلانا ہے کہ بھائی پنڈال میں آ جاؤ. بلانے والے خود پنڈال میں بیٹھے ہیں، پہلے تو انہوں نے عمل کیا نا.
انہوں نے عمل کیا کہ آ جاؤ، پہلے بیٹھے، خود بیٹھے، اور شامیانے کے نیچے بیٹھ کر کے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے عمل کیا، اب آ جاؤ پنڈال کے نیچے، پھر بھی لوگ نہیں آ رہے، تو اب ان کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ یہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ تقریر کرنے والے عمل نہیں کرتے، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اب ان پہ نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ وقت کا ولی بھی آ کر کے اگر انہیں سمجھائیں پھر بھی نہیں سمجھیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے ہی نہیں، سمجھا کر کے تھک جائیں گے، نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، اب وہ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ آنے کا مقصد صرف یہی ہے، کھاوا کھانا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہو کہ دین سیکھیں۔ 1 سال پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہو یا نہ ہو، مجھے یاد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا گھر سے نکلو تو یہ نیت کر کے نکلنا کہ ہم وہاں بیٹھیں گے۔ جن کا عرس منانے آ رہے ہیں ان کا لقب شیخ الحدیث ہے۔ شیخ الحدیث، شیخ الحدیث کہتے کس کو؟ جس کو حدیثیں یاد ہو۔ پڑھانے والے کو شیخ الحدیث نہیں کہا جاتا، شیخ الحدیث اسے کہا جائے کہ جس کو حدیث زبان پہ یاد ہو۔ صرف پڑھانے والے کا نام شیخ الحدیث نہیں ہوتا، حدیثیں یاد تھی، لوگوں کو سناتے تھے، سکھاتے تھے، دین سکھا رہے تھے۔ دین ہے کیا یہ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ یہاں آئیں، گھر سے یہ نیت کر کے آئیں کہ دین سیکھیں گے۔ اس ولی کے دربار میں بیٹھ کر کے جو جس کا لقب ہے شیخ الحدیث، ہم نے اس کی زبان سے تو نہ سنا، لیکن اس کے کرم سے ہم یہاں بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے ضرور جائیں گے۔ نیت کر کے آئیں، لیکن ہمارا مقصد تو یہ ہے، صرف کھاوا۔ اللہ رحم فرمائے، اور اس کھاوے نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ یہ برا نہ مانے، میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں، فتوے لگانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ آپ یہ کہو گے کہ اب یہ بھی یعنی ہو سکتا ہے اہل سنت والجماعت سے نکل گئے، یہ بھی ان کی طرح کہتے ہیں کہ عرس مت مناؤ، کھاوے مت بناؤ۔ میں منع اور انکار نہیں کرتا، عرس منائیں تو بڑے ادب کے ساتھ۔ یہ بے ادبی ہے کہ لوگ وہاں بیٹھے بیٹھے، کھاوے کے قریب بیٹھے بیٹھے، یہ ان کی بے ادبی ہے۔ لوگ یہاں سے کیا درس لیں گے، سبق کیا لیں گے؟ کہ وہ لوگ دین سیکھنے آئے تھے یا کھاوا کھانے؟ کھاوا ہی کھانا تھا تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جاتے، وہاں مل جاتا۔ یہاں آنے کا مقصد ایک ہو، اللہ کا ولی راضی ہو۔ راضی اس وقت ہوگا جب دین سیکھیں گے، ایسے راضی تھوڑی ہوتا ہے رب کا ولی، اور رب کا ولی راضی ہوگا تو پھر کسی کے قدموں میں گرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا تیرے قدموں میں گرے گی۔ مقصد ایک ہی ہو، اللہ کا ولی راضی ہو، تو دنیا کو بھی سنواریں، آخرت کو بھی سنواریں۔ دنیا کو سنوارنا ہے، دین حاصل کریں، دین سیکھیں، اور پھر جب دین سیکھ کر کے عرس بھی منائیں گے، کوئی انکار نہیں، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ عرس نہ منائیں، منایا جائے، منایا جائے، لیکن ہاں یہاں کچھ باتیں ہیں جو ہمارے اندر ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی دن ہی منانا چاہیے، دوسرے دن نہیں منا سکتے، تو یہ ایک غلط رواج ہے۔ آپ جب چاہیں تب ان کا عرس منا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت میں ایسا نہیں ہوتا کہ اسی دن رکھنا چاہیے۔ 15 تاریخ تو 15 کو ہی رکھیں گے، 16 کو نہیں۔ ہمارے یہاں ہم اپنی سہولت کے حساب سے رکھتے ہیں، ہم اپنی سہولت کے حساب سے رکھتے ہیں، پیر کا دن دیکھ کر کے رکھتے ہیں، پھر تاریخ چاہے جو بھی آئے یہی رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دن اسی تاریخ کو ہو، لیکن کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ تاریخ وقت کو متعین کر دیتے ہیں کہ اسی دن کرنا ضروری ہے، دوسرے دن نہیں ہو سکتا، اسی لیے انہوں نے فتوے لگائے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا، ہم اپنی سہولت کے حساب سے رکھتے ہیں، کون سی تاریخ، کون سا دن، کون سا مہینہ، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہمیں جمع ہونا۔ اور یہ تاریخ جو ہم طے کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس دن لوگ کام پہ نہ جائیں اور جمع ہو کر کے دین سیکھیں۔ تو یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ عرس منانا ہے، جب چاہیں تب منا سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی دن ہی منایا جائے پھر اس کے بعد نہیں منا سکتے، نہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، جب چاہے تب۔ اللہ توفیق دے، اور یہ جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں
الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہم نے اگر دل سے یہاں آئے ہیں اللہ کے ولی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اور یہاں آنے کے بعد اٹھ کر کے گئے، اور پھر جو کچھ بھی ہم نے سنا اس پہ اگر عمل ہوا تو میرا ایمان ہے کہ میرا رب ہمیں ان کے وسیلے سے بخش دے گا۔ شرط ایک ہے آئیں سنیں عمل کریں، ضروری ہے یہ باتیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ والے، آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں، اللہ والے انہوں نے اپنی دنیا بھی سواری ہے، آخرت بھی، اور ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ دنیا میں رہ کر کے انہوں نے زندگی بسر کی، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، اب ہم کیسے چلیں؟ تو ظاہر سی بات ہے نبی کی حدیثوں کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور پھر جو ہے پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر کے عمل، اور عمل بھی ایسا ہو کہ رب کے دربار میں قبول، دوسرے کو دکھاوے کے لیے ظاہر سی بات ہے ساری باتیں دین، اور یہ اللہ کے ولی جو آئے ہیں دین سکھانے کے لیے، اور ہمیں سیکھنا ہے دین۔ اب ہمیں ان کی سنت اور ان کے طریقے پہ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں، رب کے محبوب بندوں کی زندگی دیکھیں، انہوں نے اس دنیا میں رہ کر کے، دنیا میں بھی انہوں نے، اور کوئی بھی ایسا اللہ کا ولی نہیں ہے جس نے کسی کو تکلیف دی ہو، الٹا دنیا نے انہیں تکلیف دی ہے۔ انہوں نے تو، ان کا تو کام ہے معاف کرنا۔ دہلی میں مزار ہے محبوب الہی کا، نظام الدین اولیاء کا، اب ذرا تاریخ پڑھ لیں محبوب الہی کی۔ محبوب الہی کو کوئی گالیاں دے رہا تھا، نظام الدین اولیاء کو گالیاں دے رہا تھا، گالیاں، اور کوئی آ کر کے کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے محبوب الہی آپ کو فلاں شخص گالیاں دے رہا ہے۔ آپ نے کہا ایسی بات ہے؟ ہاں گالیاں دے رہا ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے ایک خادم کو بلایا اور کہا کہ مہینہ مہینے یہ تنخواہ اسے دے کر کے آنا جو مجھے گالیاں دے رہا ہے، مہینہ مہینے تنخواہ اسے دے کر کے آنا، پگار۔ محبوب الہی کا خادم جیسے ہی مہینہ ہو جاتا، چاند نظر آتا، جا کر کے پیسے دے آتا۔ وہ کہتا کہ محبوب الہی نے بھیجا۔ 2 مہینہ 3 مہینہ جب بہت سارے مہینے گزرے تو وہ ایک دن آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، اور آپ ہے جو مجھے انعام پہ انعام دیے جا رہے ہیں، تنخواہ پہ تنخواہ، پیسوں پہ پیسے، آپ نے مجھے دولت دی، میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں۔ محبوب الہی نے جواب میں کہا بیٹا جو کچھ تو کر رہا ہے یہ تیرے عمل تیرا کردار ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میرا کردار و عمل ہے۔ قدموں میں گرا تھا، قدموں میں کہا حضرت معاف فرما دیں، مجھ سے بڑی بھول ہوئی کہ میں آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ آپ نے کہا ہمارا کام ہی یہ معاف کرنا۔ تو اللہ والوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، الٹا انہوں نے دنیا کی تکلیف برداشت کی ہے۔ انہوں نے کسی کو، تو انہوں نے دنیا میں بھی زندگی بسر کی ہے، رہ کر کے، دنیا میں رہ کر کے انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے بسر کی اور ہم کیسے بسر کر رہے ہیں۔ سوچیں، ہماری زندگی ہے اللہ نے عطا کی ہے، ہم کیسے بسر کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ حضرت آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن دنیا میں رہنا ہے تو پیٹ کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، صبح سے شام تک کام کرنا پڑے گا اس پاپی پیٹ کے لیے۔ گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، ساری باتیں ہیں، پھر ان کا کیا؟ تو میں اس بات کا بھی انکار نہیں کرتا، اللہ والوں نے بھی شادیاں کی ہیں، ان کی بھی اولادیں ہیں، ان کے بھی ماں باپ تھے، سب کچھ تھا، پھر بھی انہوں نے کبھی سنت کے خلاف ورزی نہیں کی، سنت کو کبھی ترک نہیں کیا، سنت کو کبھی چھوڑا نہیں، دین کو کبھی نہیں چھوڑا، پوری زندگی دین پہ عمل کرتے رہے۔ تاریخ پڑھ لیا، پوری زندگی ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ دنیا میں رہ کر کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں سنت طریقے پہ کریں،
اور میرے آقا تاجدار مدینہ نے سارے طریقے بتا دیے ہمیں. کوئی ایک طریقہ مجھے بتا دیں جو میرے آقا نے نہ بتایا ہے. کوئی جو بتا دے کہ بھائی یہ طریقہ میرے آقا نے نہیں بتایا. میرے آقا نے تجارت کر کے بتا دیا کہ تجارت کیسے کی جائے. میرے آقا تاجدار مدینہ نے. اور پھر شریعت میں تجارت کے بھی مسائل ہیں. بے جو ہے بے خرید و فروخت, لینا دینا, دنیا کا معاملہ الگ ہے. ذرا شریعت کے دائرے میں آ کر کے پھر لین دین کرے. لینا دینا شریعت کے دائرے میں رہ کر کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بے اور جو خرید و فروخت ہم کر رہے ہیں یہ خرید و فروخت ہوتی بھی ہے کہ نہیں, بے فاسد تو نہیں ہو رہی. یہ سارے مسائل ہے شریعت کے ہے. اس کے بعد بے کرے, خرید و فروخت, لینا دینا. تو میرے آقا تاجدار مدینہ نے ہر طریقہ بتایا ہے. ہر طریقہ بتایا ہے کیسے لین دین کی جائے, دنیا میں کیسے زندگی بسر کی جائے. جانا ہے کام پہ تو کیسے جائیں, کتنی تنخواہ لی جائے. یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ کام کم پیسے زیادہ یہ ہوتا ہے. یعنی 8 گھنٹے کی نوکری ہو, یہ 6 گھنٹے میں واپس آ جائے گا. اب اس نے جو 2 گھنٹے کا تنخواہ اس نے لی ہے, اس کے لیے شریعت جائز نہیں کہے گی. یہ ساری باتیں ہیں, یہ آپ سیکھیں تب پتہ چلے. یہ ساری باتیں کرنی ہے آپ کو. تجارت بھی کرنی ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں گناہ پہ گناہ. کام کریں سنت کے مطابق. فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ زندگی بھی بسر ہوگی, نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جائے گا, زندگی بھی نکل جائے گی اور نیکیاں بھی لکھی جائے گی. آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے, لیکن میں صرف مثال دے دوں اور اس کی دلیلیں چاہیے تو بے شمار. آپ کہتے ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پاپی پیٹ کے لیے, کھانا پینا جو کچھ بھی ہے سب اس پیٹ کے لیے. اللہ والوں نے بھی زندگی بسر کی, زندگی ہم بھی بسر کر رہے ہیں. ہماری زندگی دیکھیں, ان کی زندگی دیکھیں. ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم نے پانی پیا, اللہ والوں نے بھی پانی پیا. ہم نے کھانا کھایا, انہوں نے بھی کھانا کھایا. ہم نے کپڑے پہنے, انہوں نے بھی کپڑے پہنے. ہم نے شادی کی, انہوں نے بھی شادی کی. ہماری اولاد, ان کی بھی اولاد. ہم نے بھی گھر بنائے, انہوں نے بھی گھر بنائے. ساری چیزیں دیکھنے جائیں تو کوئی فرق نہیں. جیسے ہم چلتے ہیں ویسے وہ چلتے ہیں, جیسے ہم نے کھایا ویسے انہوں نے کھایا. اور اس ظاہری زندگی کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے فتوے لگا دیے کہ اللہ کے ولی اور ہم میں کوئی فرق نہیں. حالانکہ فرق ہے. ان کا کھانا صرف کھانا نہیں ہوتا بلکہ ان کا کھانا عبادت ہوتا ہے. ہمارا کھانا صرف کھانا ہوتا ہے لیکن ان کا کھانا کھانا نہیں ہوتا. ہمارا کھانا صرف کھانا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے. ہمارا کھانا صرف کھانا اسی لیے کہ ہم نے کھایا پیٹ بھرنے کے لیے. اور ان کا کھانا کھانا اسی لیے نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے. انہوں نے جب بھی کھایا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کھائیں تو جسم میں طاقت آئے, جسم تندرست رہے. اور جسم میں طاقت آئے گی تو رب کی عبادت ہوگی. بغیر طاقت کی عبادت کہاں؟ بغیر طاقت کی عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت کے لیے بھی ضروری ہے طاقت کا ہونا. میرے آقا تاجدار مدینہ کے دیوانوں نے روزے رکھنا شروع کیے تھے. 100 وصال میرے آقا تاجدار مدینہ رکھ رہے تھے.
اور صحابہ کرام کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ حضور روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں، روزے پر روزہ، روزے پر روزہ، روزے پر روزہ، یعنی نہ سحری کرنا نہ افطار، میرے آقا کئی کئی دن تک روزوں پہ روزہ. اور صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ حضور روزے پہ روزہ، تو دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ آقا بھوکے رہیں اور غلام کھائے. یہ تو ہمارا حال ہے کہ آقا کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. ان کا حال یہ نہیں تھا، ان کا حال یہ تھا کہ آقا بھی بھوکے ہیں تو ہم غلام بھی بھوکے رہیں گے. ایسا نہیں کہ کھانے کے لیے نہیں تھا، مالدار بھی تھے، انہوں نے بھی صوم وصال رکھنے شروع کیے، لیکن انہیں پتا تھا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے حکم نہیں دیا، وہ اپنی مرضی سے رکھ رہے تھے. مرضی سے رکھے تو تھے انسان صحابہ، اور میرے آقا تاجدار مدینہ لباس بشریت میں آئے ہیں. حقیقت میں تو وہ نور، میرے آقا تاجدار مدینہ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور حقیقت میں کیا ہے یہ کسی کو خبر نہیں. نور بھی ہیں، اور نور کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. نور جو ہوتا ہے اسے تو میرے آقا روزے پہ روزہ صحابہ کرام نے ایک دن رکھا، دوسرا دن، تیسرا دن، دن گزرتے گئے. ظاہر سی بات ہے انسان کھائے گا اور پیے گا نہیں تو جسم میں جو طاقت ہے ختم ہو جائے گی. اب دیوانوں کا حال یہ رہا کہ کوئی اچھی طرح سے چل بھی نہیں سکتا، کمزور. کوئی بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، لیٹا ہے تو بیٹھنے کی طاقت نہیں. میرے آقا نے جب یہ حال دیکھا تو میرے آقا نے پوچھا یہ حال ہوا کیسے، اتنی کمزوری آئی کیسے؟ دیوانوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے روزے رکھے. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کس چیز کے روزے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، روزوں پر روزہ رکھا ہے تو پھر ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے. میرے آقا نے فرمایا کیا میں نے حکم دیا؟ عرض کی نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا تو پھر کیوں رکھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی سنت ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں. میرے آقا کے حدیث پاک کے الفاظ تو یہ تھے ایکم مثلی. حدیث پاک کے الفاظ تو یہ تھے کہ تم میں سے کون ہے میری طرح. اس وقت کسی صحابی نے نہیں کہا تھا اور آج کا یہ کہہ رہا ہے. اس وقت کسی نے نہیں کہا تھا. میرے آقا نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تمہیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں. کمزوری ہے تو پھر عبادت کیسے کرو گے؟ پتہ یہ چلا عبادت کے لیے کھانا ضروری ہے، عبادت کے لیے جسم میں پانی ضروری ہے. تو ان کا کھانا ان کا پینا تو یہ کھاتے پیتے ہیں تو اللہ کے حبیب کی سنت سمجھ کر کے، اللہ کے حبیب کی، اور یہی سنت ہے جو عبادت کی جان ہے. میرے آقا کا طریقہ ہی عبادت کی جان ہے. جس عبادت میں میرے آقا تاجدار مدینہ کا طریقہ ہو وہی عبادت عبادت ہے، اور جس عبادت سے میرے آقا کا طریقہ نکل جائے عبادت بیکار. عبادت میرے آقا کی سنت کا نام ہے. پانی ہم نے پیا لیکن خیال کیا کہ کھڑے کھڑے پی رہے ہیں یا بیٹھے بیٹھے. پانی تو ہم نے بھی پیا، پیتے آ رہے ہیں. برسوں گزر گئے، 40-50 سال نکل گئے، 70-80 برس ہو گئے، پانی پی رہے ہیں لیکن کبھی خیال آیا ہے کوئی جو اٹھ کر کے میرے آقا تاجدار مدینہ کی ساری پانی پینے کی سنتیں بتا دے؟ بھائی پتا سب کو ہے لیکن پھر بھی خیال آیا پانی پیئیں گے تو کھڑے کھڑے، اور اگر بیٹھ بھی گئے تو یہ خیال نہیں رہے گا کہ سر پہ ٹوپی ہے کہ نہیں، یہ خیال نہیں رہے گا کہ پانی دیکھ کر کے پینا چاہیے، یہ خیال نہیں آیا کہ پانی جو ہے میرے آقا کا طریقہ ہے، فرض یا واجب نہیں. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، میرے آقا تاجدار مدینہ کا طریقہ ہے. میرے آقا نے کہا 3 سانسوں میں پیو، 3 سانسوں میں،
پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا الحمدللہ پڑھو. ساری باتیں ہیں کسی کو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ پانی لا، پانی آیا دیکھا بھی نہیں، بسم اللہ پڑھا بھی نہیں، فوراً پانی کو اندر جانے دیا، اور پھر پینے کے بعد کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں. یہ بھی خیال نہ رہا کہ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، بیٹھنے کے لیے جگہ اچھی ہونی چاہیے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. مجبوری میں کہیں آپ اگر کھڑے کھڑے پی رہے ہیں تو پی سکتے ہیں، اس بات کو خیال رکھیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں، لوگ کیچڑ قریب میں ہیں اور وہاں بیٹھ کر کے پانی پی رہے ہیں. دیکھیں، سنت کو اتنا بدنام بھی نہ کیا جائے کہ جسے دیکھ کر کے لوگ گن کریں، یعنی برا سمجھیں. اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں. سنت جو ہے، سنت میرے آقا کا طریقہ ایسی جگہ پہ اپنائیں جسے دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ واقعی میں طریقہ ہو تو یہ. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں، ہم نے پیا تو صرف پیاس بجھی، سینے میں ٹھنڈک ملی، ٹھنڈک پہنچی، باقی کوئی مقصد نہیں. میرے آقا تاجدار مدینہ کے یہ غلام، اللہ کے یہ ولی پانی پیتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سینے کو ٹھنڈک ملے، مقصد یہ نہیں ہوتا پیاس بجھے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کی سنت ادا ہو. نبی کی سنت ہی کا نام عبادت ہے. نبی کی سنت ہی کا نام عبادت ہے. اگر آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ میرے آقا تاجدار مدینہ کے دور میں محفلیں سجتی تھی، حضور صحابہ کرام کو دین سکھاتے تھے، ہم صحابیوں کی طرح دین سیکھیں گے، نبی اور صحابہ کی سنت پہ عمل کریں گے تو ہمارا یہاں آنا بھی عبادت. اور اگر بات وہی، اگر صرف کھاوے کے لیے آئے ہوں گے تو صرف پیٹ بھرے گا، شام کو پھر بھوک لگے گی، پھر وہی حال یہی ہوگا. تو آئیں تو ایسی نیت کر کے آئیں جس سے ہمیں فائدہ ہو. ہمارا کھانا صرف کھانا ہے، ان کا کھانا کھانا نہیں، عبادت. ہمارا پینا صرف پینا ہے، ان کا پینا صرف پینا نہیں، عبادت. ہمارا اٹھنا صرف اٹھنا ہے، ان کا اٹھنا عبادت. ہمارا کسی اور کو ستانا، کسی پہ ظلم کرنا، یہ ساری باتیں کیا ہے؟ کیا عبادت ہوگی؟ نہیں. حال تو یہ ہو، اگر کوئی ہمیں ستائے، اگر کوئی ہم پہ ظلم کرے تو پھر ہم ان سے یہ نہ کہیں کہ ہم تجھ سے بدلہ لیں گے، بلکہ اسے کہیں جو کچھ کیا یہ تیرا کام تھا، سب کچھ بھلا کر کے معاف کرنا یہ نبی کے غلام مصطفیٰ کے وفادار کا کام ہے. یہ کہیں. ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ کسی پرندے کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی پرندے کو بھی. اور پرندہ تو پرندہ، چینٹی ہے چینٹی. ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایک اللہ کے حبیب کے غلام تھے، صحابہ کرام جا رہے تھے. تھوڑا رستہ جب انہوں نے پار کیا، آگے جا کر کے وہ پنجے کے بل چلنے لگے. پنجے کے بل مطلب ایڑی جو ہے نا، ایڑی اس کو زمین سے اوپر کر لیا اور ان انگلیوں پہ چلنے لگے. جیسے انسان کو اگر ایڑی میں کانٹا لگے تو پھر اپنا پاؤں اوپر کر لیتا ہے، ویسے وہ چلنے لگے. لوگوں نے جب دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایسے چل رہے ہیں، پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے، تو کہا کہ آپ کو کسی چیز نے تکلیف دی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر یہ آپ پاؤں اوپر کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ گھر سے نکلے تو تندرست تھے، اچھے تھے، پاؤں کو مکمل پاؤں کا یہ نیچے والا حصہ زمین پہ لگا کر کے چل رہے تھے، اور اچانک آپ نے ایڑی والا حصہ اوپر کر لیا. پنجوں کے بل چلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس دیوانے نے جواب میں کہا،
پنجے کے بل اس لیے چل رہا ہوں کہ میری اس نالین میں، میری اس جتی میں ایک چونٹی ہے، اور اگر زمین پہ ایڑی رکھتا ہوں تو چونٹی کو تکلیف ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں رب مجھ سے پوچھے کہ بتا نبی کے غلام تو نے چونٹی کو تکلیف کیوں دی؟ یہاں ہمارا حال کیا ہے؟ تو یہ سارے طریقے ہونے چاہیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ کھا رہے ہیں تو نیت یہی ہو رب راضی ہو، کھلا رہے ہیں تو نیت یہی ہو کہ رب راضی ہو، رب کا رسول راضی ہو، اللہ کے ولی راضی ہو۔ ہر چیز میں سنت کا خیال رکھیں۔ ہمارا کھانا صرف کھانا ہے اور ان کا کھانا عبادت ہے۔ اس بات کی اگر دلیلیں چاہیے تو بے شمار ہے۔ اس بات کی اگر دلیلیں چاہیے کہ اللہ والوں نے کھایا ہے تو مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو۔ یہی محبوب الہی، بڑا مشہور واقعہ، نظام الدین اولیاء اپنے گھر کھیر پکائی۔ کھیر پکانے کے بعد آپ نے اپنے مرید سے کہا، خلیفے سے کہا، یہ کھیر لے کر کے جا اور یہ جمنا ندی جو ہے، جمنا ندی کا، جمنا ندی کے اس کنارے پہ ایک اللہ کا ولی ہے، اسے دے کر کے۔ اور جب محبوب الہی نے بھیجا، آندھی چل رہی تھی، برسات، طوفان، ندی ہے بیچ میں جمنا ندی کے اس کنارے جانا ہے، برسات، آندھی، طوفان، اور ایسے ماحول میں ندی پار کرنا مشکل ہو جاتا۔ اب تو یہ پل بن گئے ہیں، ندی کو پار کرنا مشکل۔ محبوب الہی نے کہا بیٹا یہ کھیر لے کر کے جا، جمنا کے اس کنارے اللہ کا ولی ہے، بندہ ہے، اسے دے کر کے آئے۔ برسات ہو رہی تھی، طوفان، کشتی والا نظر نہ آیا۔ اس طوفان میں کشتی کون چلا؟ کشتی والا نظر نہیں آیا۔ واپس آ گئے، آ کر کے کہنے لگے حضرت جاؤں کیسے؟ طوفان تیز، آندھی تیز، برسات بھی ہو رہی ہے، بیچ میں ندی، کشتی والا بھی کوئی نہیں، جاؤں تو جاؤں کیسے؟ آپ نے فرمایا بیٹا وظیفہ دے رہا ہوں، وظیفہ لے کر کے جا۔ وظیفہ کوئی قرآن کی آیت نہیں تھی، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ رحمان نہیں تھی۔ وظیفہ یہ تھا کہ بیٹا جمنا کے کنارے کھڑے ہو کر کے کہنا اس نے بھیجا ہے جس نے شادی نہیں کی۔ جمنا سے اتنا کہنا کہ اس نے بھیجا، آیا نہیں، بھیجا اس نے جس نے شادی نہیں کی۔ کہا ٹھیک ہے۔ آئے جمنا کے کنارے، جمنا سے مخاطب ہو کر کے، اب دیکھیں یہ اللہ والوں کا حال ہے۔ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں ساری مخلوق ان کی ہو جاتی ہے۔ شرط ہے اللہ کے ہو جائے ساری مخلوق۔ محبوب الہی کا یہ غلام جمنا سے مخاطب ہو کر کے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو درخت سے باتیں کرتے ہیں، کوئی زمین سے باتیں کرتا ہے، یعنی اکیلے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہیں گے پاگل۔ یہ پاگل نہیں تھے، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پاگل نہیں ہے، یہ بات کر رہے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی پاگل درخت سے کہے گا کہ کٹ جا، نہیں کٹتا، لیکن انہوں نے کہا جمنا پہلی مرتبہ آیا تھا اپنی مرضی سے، واپس چلا گیا، اب آیا ہوں تو مجھے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے شادی نہیں کی۔ جمنا نے بیچ میں سے رستہ دے دیا، بیچ میں دو طرف ہو گئی، بیچ میں رستہ نکل گئے۔ جیسی تھی ویسے پاگل ہوتے تو جمنا نہ مانتی، پاگل نہیں تھے، یہ پاگل دنیاوی پاگل نہیں تھے، میرے آقا تاجدار مدینہ کے عشق میں پاگل تھے۔ رستہ دے دیا، گئے، نکل گئے، جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ زمین پہ سر رکھ کر کے رو رہا ہے،
رو کر کے کہتا ہے مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اللہ والوں کا حال یہی ہوتا ہے، کوئی گناہ نہ بھی کیا ہو، گناہ سے بچتے ہیں، محفوظ ہے، معصوم نہیں، محفوظ، بچے ہوئے، پھر بھی حال یہ ہوتا ہے اللہ کے دربار میں جائیں تو گناہوں کی معافی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا حال کیا تھا؟ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے رو رہے تھے کہ نہیں؟ امام جعفر صادق کا حال کیا تھا؟ بھئی تاریخ پڑھنے آپ پڑھتے جائیں، ان بزرگان دین کا حال یہ تھا، بیت اللہ کے طواف کرتے کرتے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے رو رو کر کے دعائیں مانگتے تھے، مولا معاف کر دے، مولا راضی ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں تیرے غضب میں آ جائیں، مولا فضل کر کے ہمیں بخش دینا۔ حال ہوتا تھا اللہ کے ولیوں کا، ہر وقت اللہ کو راضی کرنا، حال یہی تھا اس کا بھی۔ گئے، آہٹ سنی، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اس نے سلام کیا، کہا محبوب الہی نے کھیر بھیجی ہے، کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے کہا کہ محبوب الہی کو سلام کرنا، اب تم جا سکتے ہو۔ وہیں کھڑا ہے، کہا بیٹا جا سکتے ہو؟ کہا جاؤں کیسے، بیچ میں جمنا ہے۔ تو کہا بیٹا آیا کیسے تھا؟ کہا محبوب الہی نے وظیفہ دیا تھا، مرشد نے وظیفہ۔ تو کہا بیٹا ادھر آ، وظیفہ میں بھی دے رہا ہوں۔ اور اس نے بھی کہا بیٹا جمنا سے کہنا اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ حال تو یہ ہے کہ یہاں ابھی ابھی تو کھیر کھائی، کھیر سے مراد دیکھیں، یا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اپنی زبان میں کھیرج بولتے ہیں، چاول اور دودھ پکا کر کے، وہی کھیر، اردو میں اس کو کھیر کہا جاتا ہے۔ یہ کھیر یہی تھی، یعنی ہم کھیر اسے کہتے ہیں دودھ کو۔ تو کہیں کوئی آپ یہ ذہن میں نہ بٹھا لیں کہ بھائی دودھ بھی کوئی کھایا جاتا ہے، دودھ تو پیا جاتا ہے۔ تو کھیر سے مراد ہے کھیرج، کھیرج انہوں نے کھائی، ابھی ابھی تو کھائی تھی، اور ابھی ابھی کھائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس نے بھیجا جس نے کھانا نہیں کھایا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا کوئی بات نہیں، محبوب الہی نے بھیجا ہے، مرشد نے بھیجا ہے، مرشد نے بھیجا ہے تو کوئی ایسے ویسے کے پاس نہیں، ضرور یہ رب کا ولی ہے۔ آیا جمنا کے کنارے، کہا ابھی بھی آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں، پہلے محبوب الہی نے بھیجا تھا، پہلے اس نے بھیجا تھا جس نے شادی نہیں کی، اب اس نے بھیجا ہے جس نے کھانا نہیں کھایا۔ جمنا نے رستہ دے دیا، نکل آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسا واقعہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئے تو ہم تو ڈر جاتے ہیں، معاملہ کیا ہے، انہوں نے شادی کی ہے، اس نے کھانا کھایا، وہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کی، یہ کہتے ہیں کھانا نہیں کھایا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں، یعنی آپس میں باتیں کریں گے، وہ فلاں بزرگ ہے جو اپنے آپ کو ولی کہلاتا ہے وہ تو جھوٹا ہے۔ ہم پوچھیں گے کیوں؟ تو جواب میں یہ کہ میں اس کا خادم ہوں، اور اس نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ شادی نہیں کی، حالانکہ اس کی بیوی ہے۔ اور پھر کہے گا وہ دوسرا بزرگ تھا وہ بھی جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ہماری عادتیں ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارے کردار ہیں یہ، لیکن اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ذہن میں بات گھوم رہی تھی، اور سوچ یہ رہا تھا کہ ولی ہو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹا کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور میرا ایمان ہے کہ میرا مرشد رب کا ولی ہے، اور مرشد کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، مرشد کبھی جھوٹا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ مرشد خود اپنی کرامتیں بیان کر رہا ہے۔ آج کل کے مرشدوں کا، پیروں کا حال اللہ رحم فرمائے، اور مرید بھی ایسے، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اصل میں کرامت یہ نہیں کہ ہوا میں اڑنا، سمندر کے پانی پہ چلنا، اصلی کرامت یہ ہے دین پہ ثابت قدم رہنا، ثابت قدم، یہ اصل کرامت ہے۔ یہ میں نہیں، جنید بغدادی کہتے ہیں، ان کا قول ہے کہ اصل کرامت تو یہی ہے، ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں، سارے پرندے ولی، سمندر پہ جہاز بھی چلتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں بھی ہیں، مینڈک بھی ہوتی ہیں، مینڈک، کیا وہ ولی؟ اب آپ خود کر لیں، نہیں۔ یہاں یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی ضد کر دے
تو اللہ والے جلال میں آ کر کے اسے یہ کرامتیں دکھا دیں. سب سے پہلی کرامت ہے دین پہ ثابت قدم رہنا. دین پہ ثابت قدم نہیں تو پھر چاہے جو کرے ولی نہیں ہو سکتا. اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, روزہ رکھے یا نہ رکھے, داڑھی سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو, بس ہاتھ کر کے پیٹ پہ ایسے کر کے پتھری نکال دے, ہم کہیں گے ولی. دجال کیا کرے گا؟ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا تو کیا ولی؟ سوچیں, اللہ نے عقل دی ہے, سوچیں. کبھی کبھی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیا آگے نکل گئی, ہم پیچھے جا رہے ہیں. حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا سے آگے, دنیا ہمارے پیچھے. یہ ٹیکنالوجک دور ہے. آج دیکھیں سائنس کتنی آگے بڑھ رہی ہے اور ہم کتنے پیچھے جا رہے ہیں. یہ پیچھے جانے کی وجہ ہی ہے غلط عقیدے. غلط عقیدے ہیں یہ. عقیدہ ایسا ہو کہ اگر دین پہ ثابت قدم ہے تو مانے. مفتی اعظم کچھ کو کسی نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا؟ کسی نے سمندر کے پانی پہ چلتے دیکھا تھا؟ کسی مردے کو زندہ کرتے دیکھا تھا؟ پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ولی دیکھنا ہو, فوٹو دکھا کر کے کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیں. اور ہم یہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ولی کو دیکھا. یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ایک ولی کو دیکھا ہے, اور یہ بھی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ان کا دور ہمیں ملا. کرامت یہی ہے دین پہ ثابت قدم رہنا. دین پہ تو وہ مرید تھے, مرید پکے تھے. کہ مرشید نے کبھی دین کے خلاف ورزی نہیں کی, کبھی نہیں کی. سنت کو چھوڑا نہیں, سنت کو چھوڑا نہیں, دین کے خلاف کوئی عمل کیا نہیں. جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے. پھر بھی یہ ہے کیا, انہوں نے ایسا کہہ دیا. اور جھوٹے ہوتے کہ بھائی یعنی شادی تو کی, خلیفے سے بھی کہا کہ میں نے نکاح نہیں کیا, تو چلو خلیفہ مان لیتا. جمنا کو کیسے خبر, جمنا کو کیسے خبر کہ نکاح کیا کہ نہیں؟ جمنا کو کیسے خبر کہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ بات مان رہی ہے, بات مان رہی ہے, رستہ جگہ دے رہی ہے. اور یہ گردش کر رہا تھا, جھوٹا ولی نہیں, ولی جھوٹا نہیں. میرا مرشد بھی ولی ہے, جس کے پاس بھیجا تھا وہ بھی ولی ہے. لیکن معاملہ کیا ہے, ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, اور یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی نظر دل پہ ہوتی ہے. جو دل میں بات ہو یہ اللہ کے ولی کو خبر. جان لیتے کہ آیا ہی کیوں ہے, وہ جان لیتے ہیں کہ یہ آیا ہی کیوں ہے. غوث اعظم کے دربار میں, امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار میں ایسے بھی لوگ آیا کرتے تھے کہ جو اعتراض کرنے والے تھے, اور کہتے آج ہم یہ سوال کریں گے, اور یہ سوال کر کے انہیں لاجواب کر دیں گے. لیکن حال یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی محفل میں آتے ہیں تو زبان پہ بھی تالا, اور پھر پوچھتے کہ بتاؤ کیوں آئے ہو, تو ہمت نہیں ہوتی کہ بتائیں, اور پھر وہی بتا دیتے کہ آئے کیوں تھے, اور پھر سوال کا جواب بھی دے دیتے. دل میں تھا کہ پوچھوں کہ نہ پوچھوں. محبوب الہی نے نظر اٹھا کر کے کہا بتا کیا بات ہے. کہا حضرت بات یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا؟ کہا آپ کہہ رہے ہو کہ نکاح نہیں کیا, شادی نہیں کیا, حالانکہ آپ کی بیوی ہے. اور اس نے میرے سامنے کھایا تھا, اور اس نے کہا تھا میں نے کھیر نہیں کھائی. میرا یہ خیال نہیں کہ آپ جھوٹے ہیں, نہیں معاذ اللہ, میں یہ بات نہیں کرتا کہ آپ جھوٹے ہیں, کیونکہ جھوٹا جو ہو اس پہ رب کی لعنت. آپ پہ تو رب کی رحمت برس رہی ہے, آپ پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے, لعنت نہیں برستی. میں یہ خیال بھی نہیں کرتا, لیکن بات مجھے سمجھا دے. نکاح کیے پھر بھی کہا شادی نہیں کی, اور اس نے کھایا پھر بھی کہا کہ میں نے کھایا نہیں. محبوب الہی نے مسکرا کر کے جواب میں کہا بیٹا ہمارا کھانا, ہمارا نکاح کرنا یہ ہماری خواہشات کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے.
ہم نے نکاح اسی لیے نہیں کی کہ ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچے. نکاح کرنے کا مقصد صرف یہی ہے. میرے آقا کا فرمان ہے نکاح میرا طریقہ ہے اور جو اس سے منہ پھیر دے وہ ہم میں سے نہیں. کہا اگر نکاح نہ کرتا تو نبی منہ پھیر لیتے اور میرے نبی منہ پھیر لے تو پھر زندگی بیکار ہے. نبی کو راضی کرنے کے لیے نبی کی اس سنت پہ میں نے عمل کیا ہے. اس نفس کو تو میں نے بچپن ہی میں مار ڈالا ہے. محبوب الہی نے کہا اس نفس کو, اور یہ میری ماں کا کرم ہے مجھ پہ, احسان ہے ماں کا. مائیں جب ایسی ہوں تو بیٹے ایسے پیدا ہوں گے. کہا بچپن تھا نا بچپن, میری ماں مجھے روٹیاں باندھ کر کے کہتی تھی نظام الدین جا معرفت حاصل کر. اب میں نکل جاتا جنگلوں میں, 1 دن 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ, پھر واپس آتا. روٹیاں ختم ہو جاتی تو میں واپس آ جاتا. پھر ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا روٹیاں ختم ہو تو فوراً واپس مت آنا, 1 دن صبر ہو تو 1 دن صبر کر کے پھر آنا, 2 دن ہو تو 2 دن کے بعد آنا. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھوک جتنی برداشت ہو اتنی برداشت کر لینا. یہی حال تھا. اور جب واپس آتے تو ماں امتحان لیتی. 1 دن واپس آئے, ماں نے کہا بیٹا دیکھ تو بال بکھرے پڑے, چہرے پہ گرد و غبار لگی, آ جا میری گود میں سر رکھ دے, تیرے بالوں میں دیکھوں کہیں جوئیں وغیرہ تو نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا جیسے ہی میں نے ماں کے قدموں پہ اپنا سر رکھا محسوس کیا کہ جنت میں سو رہا, اور پھر تھکا ہوا تھا چونکہ جنگل میں بسر کرنا تھا دن بھی رات بھی. تو کہا تھکاوٹ زیادہ تھی, آنکھ لگی. جیسے ہی آنکھ لگی ماں نے بال پکڑ کر کے کھینچا, تکلیف ہوئی, چیخ نکلی, آہ نکلی. تو ماں نے کہا بیٹا اٹھ نکل, جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا. نکل جا. نکل جاتا تھا. کہا 1 دن پھر ماں نے امتحان لیا. ماں سے کہا بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے. ماں نے کہا دہی کا کٹورا بھرا ہے کھا لے. میں نے دیکھا کہ کٹورا پورا دہی کا بھرا ہوا تھا. میں نے اٹھایا, بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لیا. کھانے کے بعد الحمدللہ بھی پڑھ لیا. تو ماں نے کہا بیٹا کیا کچھ ہوا؟ میں نے کہا نہیں, اللہ کے کرم سے بھوک بھی مٹ گئی اور کچھ ہوا بھی نہیں. بتا کیا ہوا, کیا دہی خراب تھی؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا, جسے تو نے دہی سمجھ کر کے کھایا ہے یہ حقیقت میں دہی نہیں تھی, چونا تھا چونا, اور تو نے چونا کھایا, کوئی تجھے تکلیف نہ ہوئی. پتا یہ چلا کہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا رب نے تجھے وہ مقصد دے دیا. چونا یہ جو تمباکو وغیرہ پان وغیرہ کھاتے ہیں ان سے پوچھ لینا, تھوڑا سا بھی اگر تیز ہو جائیں تو منہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اور یہاں تو حال یہ تھا کہ بغیر کسی چیز کے ساتھ ایسے ہی کھا لیا. تو کہا بیٹا بچپن ہی سے. تب جا کر کے محبوب الہی کو ان کے مرشد نے کہا تھا کہ محبوب بننا ہے یا محب. کب کہا ہوگا؟ جب بچپن ہی سے ایسی معرفتیں. تب مرشد نے کہا تھا کہ بیٹا محب بنو گے یا محبوب. آپ نے کہا اجازت ہو تو ماں سے پوچھ کر کے آؤ. اجازت دیں تو ماں سے پوچھ کر کے آؤ. کہا پوچھ کر کے کل جواب دینا. آ رہے تھے, بیچ میں ایک فقیر بیٹھا تھا, نکلے آگے. فقیر نے کہا, آگے سلام کرتے ہوئے گزر گئے. فقیر نے کہا نظام الدین محبوب بنو گے یا محب؟ سوچ میں پڑ گئے. کہا ہوا کیا؟ یہ بات یا تو مجھے پتا ہے یا میرے مرشد کو, تیسرے کو تو خبر نہیں. اور یہ فقیر مجھ سے پوچھ رہا ہے. واپس لوٹے, واپس آئے. کہا بتاؤ کیا بنوں, محبوب بنوں یا محب بنوں؟ آپ ہی بتا دیں. ارادہ تو تھا ماں سے پوچھنے کا, لیکن اب آپ ہی جواب دیں. اس مست کلندر فقیر نے جواب میں کہا تھا بیٹا ماں سے پوچھنا, ماں جواب نہ دے تو کل آنا, میں جواب دوں گا. آج نہیں کل آنا. نظام الدین اولیاء گئے ماں کے پاس, ساری بات بتائی. ماں نے کہا بیٹا مجھ سے مت پوچھ, بیچ میں جو فقیر ملا تھا اس سے پوچھ لے. وہ کہے محبوب تو محبوب, وہ کہے محب تو محب بن جانا.
اب اس کی بات ماننا، کیونکہ وہ رب کا ولی ہے، اور اس کی بات مان کر کے پھر مرشد کو جواب دینا. ٹھیک ہے، دوسرا دن ہوا، آئے دیکھا تو بیچ میں وہ اللہ کا بندہ نظر نہ آیا. نظر نہ آیا تو لوگوں سے پوچھا یہ کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو اس کا انتقال ہو گیا، رات ہی اس کا انتقال ہو گیا. محبوب الہی حیرت میں کہا کل مجھ سے کہا تھا کہ آ کر کے پوچھ لینا، اور آج یہ انتقال کر گیا، ہوا کیا؟ تو کہا ذرا بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے، میں ذرا اس کی قبر پہ ہو کے آؤں. لوگوں نے جواب میں کہا کہ ایسے لوگوں کی قبر کہاں، وہ دیکھ کچرے کی ڈھیر پہ پڑا ہے. محبوب الہی دیکھ کر کے حیرت میں آئے، قریب گئے، کہ اللہ کے بندے تب جب تجھے پتا تھا کہ مرشد نے مجھ سے سوال کیا ہے اور تو نے کہا کہ محبوب بننا ہے یا محب، میں نے کل تجھ سے کہا تھا بتا دے اور تو نے جواب نہ دیا، اور تو نے کہا کل آنا، تجھے موت کی خبر نہیں تھی تو کل آنے کے لیے کیوں کہا؟ اب مجھے جواب کون دے گا؟ کون دے گا مجھے جواب؟ والدہ نے کہا کہ اس سے پوچھ، تو یہاں انتقال کر گیا. اسی وقت فوراً اٹھ گیا، اٹھ کر کے کہنے لگا، محبوب کہنے لگا نظام الدین محب بنو گے تو حال یہ ہوگا، محب بنو گے تو یہ حال ہوگا کہ مرنے کے بعد کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوگا، اور محب بنو گے تو حال یہ ہوگا، محبوب بنو گے تو نظام الدین حال یہ ہوگا کہ تیرا مزار ہوگا اور مزار پہ بھیڑ لگے گی. اس قول کے مطابق پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کے محبوب ہے. حسین شاہ اللہ کے محبوب ہے تب تو بھیڑ لگی ہے، اللہ کے محبوب ہیں. خیر عرض یہ کر رہا تھا، محبوب الہی بچپن ہی میں سارے مقام حاصل کر چکے تھے. کہا بیٹا نکاح کیا ہے تو خواہشات کے لیے نہیں، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، اور اس نے جو کھانا کھایا تھا تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ کھانا اس لیے تھا کہ جسم میں طاقت آئے، رب کو راضی کرے اور رسول کی سنت پہ عمل ہو. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ یہ پیر سید مولانا عرفان شاہ بابو بیدڑا والا آپ جی زبانی پا خطاب سماعت کر رہا سی. हिकिड़ो मुख़्तसर ऐलान समात करी जा. रेलड़िया गांव थी मस्जिद जे चंदे लाइ करे तशरीफ़ फरमाई. आका मदीने वाले तुम पर सलाम हर दम, मदनी मदीने वाले तुम पर सलाम हर दम, आका मदीने वाले तुम पर सलाम हर दम, मदनी मदीने वाले तुम पर सलाम हर दम, मदनी मदीने वाले. आका मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले, आका मदीने वाले तुम पर सलाम हर दम, मदनी मदीने वाले तुम पर. तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर
چلے پھر گلے لگانا مدنی مدینے والے آقا مدینے والے تم پر سلام مدنی مدینے والے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہلا ہو سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کا ہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين